أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ سورہ حج ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کے آخر میں فرمایا ان ادری اقریب ام بعید، مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب کا وعدہ آپ کو دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے۔ یہاں بتاتے کہ وہ عذاب یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ زلزلۃ القیامت جو ہے نا، وہ بہت بڑا سلسلہ ہے، اس کا ہولناک قسم کا۔ تو وہ عذاب جس کا مجھے علم نہیں ہے، جو فرمایا یہاں اطلاع دے دی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس طریقہ یہ ہے کہ مطابقت ان میں ہوگا۔ دوسرا دعوی صورت ہے مولانا، دعوی صورت شرک اعتقادی اور شرک فعلی، شرک عملی اور اعتقادی دونوں کی نفی ہے۔ نزول نمبر 105 ہے، سورہ نور کے بعد اس کا نزول ہے۔ یا ایھا الناس، سب کو خطاب ہے کہ لوگوں اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرا کرو، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کے جو جھٹکے ہیں، شیء عظیم، بہت سنگین قسم کا۔ یہ قیامت کے لیے یہ جھٹکے مقدمہ بنیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، جس دن یہ ہے کہ آپ اس زلزلہ قیامت کو یہ ہے کہ دیکھیں گے، جس دن آپ دیکھیں گے تو تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت وہ بھول جائے گی اما، اپنے اس بچے کو کہ ارضعت ہو، جس کو یہ ہے کہ وہ دودھ پلا رہی ہے۔ تذہل کل مرضعۃ، اب یہ جو تالکن ہے، عائزن ہے، مرضعن کا معنی دودھ پلانے والی عورت، مرضعن، بس اس میں تا لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن مرضعن کا معنی بالقوہ دودھ پلانے والی، اور تا اس کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ہوگا کہ مرضعتن بالفعل، براہ راست بالفعل یہ کہ دودھ پلانے والی۔ آپ کو فرق سمجھ میں آ گئی نہیں ہے کہ مرضعن بالطبع عورت ہی کو کہا جائے گا، جیسے کہ تالکن حائزن ہے، تو اسی طریقے پر، لیکن مرضعتن تا لانے کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل اگر کوئی خاتون دودھ پلا رہی ہے تو بالفعل پلا رہی ہے، تو تب بھی قیامت کے جھٹکے آ جائیں گے، وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ یوم ترونہا، جس دن اس قیامت کو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، یوم ترونہا ظرف بنے گا اس کے لیے، شیء عظیم، عظیم کے لیے یا اذکر کے لیے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی عورت وہ بھول جائے گی اما ارضعت ہو، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور ہر حاملہ خاتون یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو ساکت کرے گی، گرائے گی۔ وتری الناس سکارا، لوگوں کو بے ہوش آپ پائیں گے، ان کی عقل چلی گئی ہوگی، حال آپ یہ سمجھیں گے وما ہم بسکارا، حالانکہ یہ کہ وہ نہیں ہے، وہ نشے میں نہیں ہے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ عقل کام نہیں کر رہی۔ آپ نشے والے ان کو سمجھیں گے، لیکن حقیقت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے ہولناکی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اتنے سخت قسم کے یہ ہے کہ مراحل ہے، تو پھر یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو آنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ اس قسم کی چیٹر قسم کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ میں بحث کرتے ہیں، حال کونہ جاہلاً، بغیر علم کا معنی جاہل بن کر کے۔ اگر آدمی کے پاس دلیل ہو پھر تو زور لگائے، من الناس خبر مقدم بنے گا۔ من یجادل فی اللہ حال کونہ جاہلا، جاہل بن کر کے وہ اس طریقے پر بحث کرتا ہے۔ ویتبع کل شیطان مرید، یجادل پر عطف من کے تحت آئیں گے، اور ہر شیطان مردود کی وہ پیروی کرتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو ایسی چیز نہیں ہے، شیطان کی ایک صفت مرید آ گیا، دوسری صفت شیطان کی یہ کتب علیہ، اس شیطان کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے، اس شیطان کے خلاف یہ بات لکھی گئی ہے کہ انہو، یہ شیطان، من تولا ہو، جو اس سے دوستی کرے گا، فانہو یضلہ، شیطان اس کو راستے سے بھٹکا دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور جہنم کا عذاب اس کو دکھا دے گا۔ یہ من تولا ہو مبتدا بنے گا، فانہ یضلہ ویہدی الی عذاب السعیر، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر بنیں گے، پھر یہ خبر بنے گا ان کے لیے، پھر یہ مفعول بنے گا، نائب فاعل بنے گا کتب کے لیے، کتب صفت شیطان کے لیے، مضاف الیہ کل کے لیے، مفعول بھی یتبع کا یجادل پر یجادل صلہ من کی، من مبتدا، من الناس خبر مقدم، سمجھتا ہے؟
یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگوں اگر آپ کو شک ہے بعثت میں جیسے کہ مشرکین مکہ کو ہوا کرتا تھا، ان کنتم واقعین فی ریب من البعث، بعث بعد الموت کے بارے میں، تو پھر فرماتے ہیں کہ اس میں شک آپ کو فانظروا، غور کر کے دیکھ لو، ان کنتم واقعین فی ریب من البعث فانظروا وتتفکروا، فانظروا وتفکروا، فکر کرو، فإنا قد خلقناکم من تراب، ہم نے مٹی سے آپ کو پیدا کیا، ثم خلقناکم من نطفۃ، مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کر دیا، آدم مٹی سے پیدا پھر اس کے بعد ثم من نطفۃ، باقی لوگ یہ کہ نطفے سے، ثم من علقۃ ثم خلقناکم من علقۃ، پھر یہ کہ بستہ خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی اور لوتڑے سے، مخلقۃ تام الخلق وغیر مخلقۃ، اور بنی ہوئی نہ ہو غیر تام الخلق، یہ سب کچھ اس لیے کیا، لنبین لکم، تاکہ تمہارے سامنے یہ ہے کہ ہم واضح کر دیں، لنبین لکم ونقر فی الارحام، لنبین لکم، اپنی کمال قدرت کو ظاہر کرے تمہارے سامنے، یہ خلق کے ساتھ متعلق ہوگا، خلقناکم کذا و کذا لنبین لکم، اپنے کمال قدرت کو واضح کر دے تمہارے سامنے، ونقر فی الارحام ما نشاء، جتنے مدت تک یہ ہے کہ ہم چاہے رحم مادر کے اندر اس کو چھوڑ دے بچے کو، الی اجل مسمی، وقت مقررہ تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ماں کے پیٹ سے تمہیں نکال دیتے ہیں، حال کونکم طفلا، یہ کم سے حال بنے گا کہ معصوم بچے، ثم نعمرکم، پھر آپ کو یہ کہ ہم عمر دیں، پھر عمر دیتے، ثم نخرجکم طفلا، ماں کے پیٹ سے بچہ نکال دیا، ثم نعمرکم، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں، لتبلغوا اشدکم، کچھ تم میں سے جوانی کو پہنچ جاتے ہیں اور کچھ بڑھاپے میں، کچھ اس سے پہلے مر جاتے ہیں، تو ثم لتبلغوا، یہ تبلغوا نعمرو کے ساتھ متعلق ہوگا، ثم نعمرکم، پھر آپ کو عمر دیتے ہیں کہ لتبلغوا اشدکم، اپنی جوانی کو پہنچو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ وہ ہے کہ یتوفی، کہ ان کو وفات ہوتی ہے، فوراً مر جاتے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ وہ ہے کہ بوڑھے ان کو گھٹیا قسم کے اور ذلیل قسم کے عمر کی طرف اس کو لوٹایا جاتا ہے، یہ سب میں منکم خبر مقدم، من یرد الی ارذل العمر، جو رذیل عمر کی طرف اس کو لوٹایا جاتا ہے، لکہ لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ علم کے بعد کچھ بھی اس کو معلوم نہ ہو، کسی قسم ہر چیز کا علم بوڑھوں کو ختم ہو جاتا ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے مخاطب آپ زمین کو دیکھیں گے، حامدتاً، خشک اور مرجھی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اس پر یہ ہے کہ ہم پانی اتار دیتے بارش کے، تو اہتزت، وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور بڑھ جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے، اور حرکت میں آ جاتی ہے، اور یہ کہ ابھرنے لگتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور بارونق قسم کے ہر قسم کے پودے اگا دیتی ہے، وَأَنبَتَتْ أَشْيَاءَ، اور فصل اگا دیتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر بارونق قسم کے، چاہے گندم ہے، جوار ہے، مکئی ہے، کوئی بھی ہے، ذالک المذکور، یہ مذکور صفات اللہ کے اس لیے ہے، یہ سب کچھ اس بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی برحق معبود ہے، وأنہ یحیی الموتیٰ، مردوں کو وہی زندہ کر لیتا، وأنہ قدیر علی کل شیء، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جب وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، مارنے پر قادر ہے، تو اعادے پر بھی وہی قادر ہے، اس لیے فرماتے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ، اس پر بھی وہ قادر ہے کہ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، کہ قیامت یہ ہے کہ آ جائے گی، اور قیامت پر بھی لا ریب فیہا، کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ ثَبَتَ فِي الْقُبُورِ، قبروں کے اندر جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا بھی دے گا، ایک انکاری یہ تھا کہ جس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے زور لگاتا ہے گدھے کی طرح، دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ، کچھ لوگ وہ ہے یجادل فی اللہ، جو اللہ میں یہ ہے کہ اللہ کے سلسلے میں لڑتا رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت میں، حالانکہ جاہلاً، جاہل بھی ہے، بغیر علم و بغیر ہدن، بغیر ہدایت کے، بغیر کتاب منیر، روشن کتاب بھی اس کے پاس نہیں ہے، چونکہ غیر آ گیا تو آگے لا رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن، یعنی بغیر ہدن و بغیر کتاب منیر، یہ متکبر ہے، پہلے والا نرا جاہل تھا، یہ متکبر ہے، یہ تکبر،
ثانیہ اطفہ، اپنے گردن کو موڑنے والا ہے، گردنیں ان کی مڑی ہوتی ہیں، ثنا یسنی کم نہ موڑنے کے، ثانیہ اطفہ، اپنی گردن کو اور پہلو کو موڑ لیتا ہے، یہ اس لیے کر لیتا ہے، ثانیہ کے ساتھ متعلق یہ حال بنے گا یجادلو کے ضمیر فاعل سے، لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دے، بس ختم ہو گیا۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، قیامت کے دن سخت قسم کے عذاب میں اس کو چکائیں گے۔ ذالک، یہ عذاب اس لیے بما قدمت یداک، بما قدمت ہو یداک، کہ تیرے ہاتھوں نے جو بد کرداری، بد اعمال آگے جو بھیجے ہیں۔ ذالک کائن بما قدمت ہو یداک وبان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ جہنم میں جا رہے اپنے بد کرداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد تیسری جماعت منافقین کی، جو متردد قسم کے، موقع کی تلاش میں ہیں کہ کہاں پر ترنے والا مجھے ملتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے علی حرف، شک پر، کنارے پر لگے ہوئے، کنارے پر کھڑا ہے اور شک پہ کھڑا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال اس کو مل جاتا ہے اطمئن بِهِ، مال سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر آزمائش اور آفت آ جاتی ہے اس پر اور قحط سالی آ جاتی ہے تو انقلب علی وجهه، چہرے کے بل وہ پلٹ پڑتا ہے تو جاؤ جہنم میں۔ وقد خسر الدنیا والآخرہ، اس نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا، تباہ کر دیا دونوں کو۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ، یہ کھلم کھلا بہت بڑا خسارہ ہے اور بہت بڑی، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ گمراہی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ من انقلب علی وجہہ، منافق جو ہے نا، اگر اس پر سخت موقع آتا ہے چہرے کے بل وہ مرتد ہو جاتا ہے، بتاتا ہے اس کی صورت۔ اس انقلاب کی وضاحت یہ ہے، یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، ما ان بے جانوں کو، لا یضرہ، نہ ان کو نقصان دے دے، ولا ینفعہ، وما لا ینفع، نہ فائدہ دے دے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب، پکارتا ہے ان کو جن کا نقصان دینا اقرب من نفعہ، اس کے نفع سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ زیادہ قریب تر ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شرک کا تو نقصان ہی نقصان ہے، نفع کی کیا امید اس سے۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے ان کو کہ ضرہ، جس کا نقصان دینا، اقرب، وہ قریب تر ہے، من نفع، اس کی نفع سے۔ آپ جس کی عبادت کر رہے، جس قبر کو پکار رہے، وہ تو طے شدہ ہے کہ آپ کو نفع کیا دے گا، نقصان آپ شرک کر رہے، اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ لبئس المولا، دوست بھی بہت بیکار قسم کا، ولبئس العشیر، اور رفیق بھی اس کا بہت بیکار، عابد اور معبود دونوں۔ اس لیے ان سے دوستی نہ رکھو مشرکانہ انداز میں، اصل دوستی اللہ کے ساتھ اور ایمان والوں کا، اسی کو اصل دوستی یہ ہے۔ یہ ربط تقابل ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیے، اللہ ان کو داخل فرمائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کر لیتا ہے، اللہ جو بھی چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس وقت محمد رسول اللہ کی نصرت کا اعلان کر دیا۔ باقی جو چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی نصرت نہ ہو، ہم دو طریقے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس چھت کو مولانا کہتے ہیں، اس کو سما کہتے ہیں۔ اس لیے کل ما علاک و اذلک فہو سماء، جو بھی اوپر چیز ہو اس کو چھت کہتے ہیں، اس کو سما کہتے ہیں۔ بادلوں کو سما کہتے ہیں، اس چھت کو بھی سما، اور سبب کہتے ہیں رسی کو۔ اب آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کے مونچھیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور آپ یہ ہے کہ چاہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، غصے میں کہ محمد رسول اللہ کی نصرت اور اس کی مدد اللہ کیوں کرتا ہے ہمیشہ، تو اس کا آسان طریقہ یہ بخار اور یہ جلن آپ کو تو رہے گا، لیکن طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ کہ اس چھت کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے ایک رسی باندھو اور اپنے گلے میں باندھو، سمجھے، خودکشی کر کے مرو، تاکہ اس لیے کہ بوڑھا جب مر جاتا ہے تو بخار ختم ہو جاتا ہے، بوڑھی مر جاتی ہے تو بخار ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ نہ تیرا غصہ رہے گا، نہ تیرا جلن رہے گا، تو مرے گا، جلے گا، جائے گا جہنم میں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ محمد رسول اللہ، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اب اللہ چاہ رہا ہے کہ مومنین کی مدد اور محمد کی مدد۔ باقی آپ کو جلن ہو رہا ہے کہ محمد کی مدد نہ ہو، آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، جیسے کہ امریکہ میں بھی کرتے ہیں۔
وہ یہی ہے کہ رسی لے لو یہاں باندھ اپنے گلے میں باندھو، بس جلن ختم ہو جائے، یعنی یہ رسوائی کا طریقہ تو آپ کو بتا رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی مدد آسمان سے آتی، یہ اب پہلے چھت ہم نے مراد لی، اب اصل آسمان سمجھ رہے؟ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو سیڑھی لے کر کے رسی لے کر کے چڑھو، جہاں آسمان سے محمد رسول اللہ کے لیے نصرت اور مدد کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پر پابندی لگاؤ، بند کرو، کر سکتے؟ تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ پہلی تفسیر ابن عباس کی ہے، دوسرے حضرت جابر ابن عبداللہ کی ہے۔ اڑے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ شمبو دونوں میں فرق ہے نہیں ہے فرق ہے جی۔ من کان یظن، جو یہ گمان کرے اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ینصرہ اللہ، ضمیر شان نکالیں گے انہو لن ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس کی مدد ہرگز نہ کرے دنیا اور آخرت میں، تو پھر یہ ہو گیا شرط فلیمدد بسبب الی السماء، ایک رسی لے لے چھت کے ساتھ، ثم لیخت، اور اس میں اپنا گلا گھونٹ کر کے ڈال دے، فلینظر، دیکھے ہل یذہبن کیدہ، اس کی یہ مکاری اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ یہ چیز ما یغیظ، اس کے غصے کو ختم کرتا ہے نہیں، ما یغیظہ، جو کچھ وہ غصہ کر رہا ہے یہ تدبیر اس کے اس غصے کو لے جائے گی، ختم کرے گی۔ کیا ختم کرے گی؟ تباہی، ذلت، یہ ہو گیا جی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے فیصلے کر دیے، تو اسی طریقے پر کذالک انزلناہ آیات بینات، ہم نے قرآن کے کھلم کھلا یہ ہے کہ اس قرآن کو اتار دیا جس کی واضح آیات انزالا کائن۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، انزلناہ میں ہو ضمیر پر اس کا عطف ہے، انزلناہ آیات بینات، وانزلنا یہ بات بھی ہم نے نازل کی ہے، ان اللہ یہدی من یرید، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ رہنمائی کرتا ہے اس کی جس کو اللہ چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ایمان والے اور یہودی اور کوکب پرست، تارے پرست، والنصارى، نصارہ، مجوس، والذین اشرکوا، اور مشرک، متفرقون فیما بینہم، خبر محذوف ہے، خیال کر لینا مولانا، ٹوپی نہ گرے سے، متفرقون فیما بینہم، یہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں، اس لیے ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرما دیں گے، ان اللہ شہید علی کل شیء، اللہ ہر چیز سے مطلع ہے، ہر چیز پہ حاضر ہے، ہر چیز سے مطلع ہے، ان کے اس قسم کے تفرق بازی کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اڑی کچھ پہلا پڑا، خیال کر لینا یہ آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ سارے معطوفات مل کر کے یہ ان کے اسم بن گئے۔ متفرقون فیما بینہم، یہ آپس میں لگے ہوئے، ان اللہ یفصل بینہم، اس تفرق میں اللہ فیصلہ کر دے گا، ان اللہ شہید علی کل شیء۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مطلع شہید ہے، اس کی وضاحت بتا رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز سے مطلع، تو بتا رہے آسمان و زمین سب اس کو سجدہ کر رہے، سب کی یہ ہے کہ حالات کا ان کو علم ہے۔ الم تر، آپ کو معلوم نہیں ہے ان اللہ یسجد لہ من ثبت فی السماوات ومن ثبت فی الارض، آسمانوں والے فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں اور زمینوں والے انسان بھی کرتے ہیں، والشمس والقمر، و شمس و قمر بھی سجدے کرتے، والنجوم و تارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپایہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے اللہ ہی کو سجدے کرتے۔ یہ یسجد اپنے فاعل سے مل کر کے ان کے لیے خبر بنے گا، یہ ہو گیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يُطِيعُونَ اللَّهَ، اللہ کے مطیع ہے، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ خیال کر لینا مولانا، بس والدواب پر آپ وقف کریں گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ يُطِيعُونَ اللَّهَ، بہت سے تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مبتدا بنے گا، حق علیہ العذاب پورا جملہ اس کے لیے خبر، اور جن کے لیے ناراضگی اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ وَمَن يُهِنْهِ اللَّهُ، خدا جس کو ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کوئی اکرام، اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ لہو خبر مقدم بنے گا، مکرم مبتدا مؤخر ہے، من زائد ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، ان اللہ یفعل ما یشاء، جو بھی چاہتا ہے وہی کر لیتا ہے۔ حاضان خصمان، یہ دو گروپ ہے، مومن اور کافر، حاضان خصمان، لیکن یہ ہے تثنیہ خصمان، لیکن ہر گروپ کے نیچے افراد بہت سے ہیں، تو اس وجہ سے اختصموا فی ربہم جمع لایا۔ حاضان خصمان، یہ خصمان موصوف بنے گا، اختصموا فی ربہم، یہ جملہ صفت، یہ خبر بنے گا، خصمان حاضان کے لیے، حاضان مبتدا۔
یہ مومن اور کافر یہ دو گروپ ہیں، دشمن ہیں ایک دوسرے کے۔ اختصموا فی ربہم، اللہ کے سلسلے میں ان کا جھگڑا رہتا ہے۔ مومن کہتا ہے لا شریک لہ، اور کافر کہتا ہے لہو شریکن اور لہو شرکاء، اس کے لیے بہت سے۔ یہ جھگڑا تو ہے، چل رہا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ فالذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، جہنم کی آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹ کر کے بنا دیے جائیں گے۔ یہ قطعت الذین کے لیے خبر ہے۔ اور لہم سے حال بنے گا یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم پانی اوپر سے ان پر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی حال بن گیا۔ یسحر بہ ما ثبت فی بطونہم، یسحر بہ، اس جہنم کے اس گرم پانی سے، ما ثبت فی بطونہم، جو ان کے پیٹ کے اندر ہے وہ گل جائے گا۔ یسحر، وہ گل جائے گا، بھی اس گرم پانی سے، حمیم سے، ما ثبت فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے وہ بھی گل جائیں گا۔ والجلود، اور کھال بھی ان کے گل جائیں گے۔ یہ ما پر عطف ہے الجلود۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ، اور ان کے لیے لوہے ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے من حدید، لوہے کے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا من النار، نار جہنم سے جب نکلنا چاہیں گے، من غم، غم کی وجہ سے، یہ من غم کے بدل بنا دو منہا سے، ان یخرجوا من النار، ان یخرجوا من غم، اپنے اس جہنم کی پریشانیوں سے نکلنا چاہیں گے۔ وعیدوا فی النار، واپس ان کو لوٹایا جائے گا۔ ویقال لهم، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلانے والے عذاب یہ ہے کہ چکھتے رہو اس کو۔ ان اللہ یدخل، ربط تقابل ہے مولانا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے جنہوں نے اچھے عمل کیا اللہ ان کو داخل فرمائیں گے جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتے ہوں گے۔ یحلون فیہا، الذین سے یہ حال بنے گا، یحلون فیہا، ان کو پہنایا جائے گا زیور، من اساور، کنگن کے۔ یحلون فیہا حلیا کائنۃ من اساور، کنگن والے، من ذهب، سونے کے۔ ولولون، اور موتیاں، ولباسہم فیہا حریر، اور ریشم کے کپڑے وہاں پر ہوں گے، ریشم ان کا لباس ہوگا، یہاں مردوں کے لیے حرام ہے۔ وہدو الی الطیب من القول، لا الہ الا کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ ہدو یہدون کے معنی میں، سب مستقبل کے معنی میں۔ وہدو الی الطیب من القول، اور پاکیزہ قول کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے۔ ہدو، ہدیو، سمجھتا ہے؟ ماضی مجہول کا صیغہ۔ وہدو الی صراط الحمید، اور یہ ہے کہ صراط حمید، اللہ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، جنہوں نے کفر کیا جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو مسجد حرام سے بھی روکتے، وہ مسجد حرام الذی جعلناہ للناس سواء، لوگوں کے لیے ہم نے اس کو برابر بنا دیا۔ برابر ہے کیا چیز؟ کر دیا اس کو لوگوں کے لیے سواء، برابر۔ اب برابر اس میں کون ہے؟ العاکف فیہ، اعتکاف کرنے والا، والباد، دیہاتی، سب اس کے اندر برابر ہے۔ مولانا العاکف فیہ والباد یہ سواء کے لیے فاعل بنیں گے، اور سواء اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ حال بنے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ انا سے یہ کہ حال ہے، اور پھر یہ کہ یہ صلہ موصول اس لیے صفت المسجد، مسجد کے لیے، اور اس کا عطف ہے سبیل اللہ پر۔ یہ سب یہ ہے کہ ہو گیا الذین، ان کا اسم ہو گیا۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ ومن یرد فیہ بإلحاد، جو اس کے اندر ارادہ کرے گا ٹھیڑا پن، ظلم کر کے ٹھیڑا پن کا ارادہ کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، اس کو سخت قسم کا عذاب یہ ہے کہ ہم چکا دیں گے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ اب یہ کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پہلے والے جو ان کی خبر کو یہ ہے کہ حذف کر دیا گیا، یہ اس پر چونکہ دلالت کر رہا ہے۔ ومن یرد فیہ بإلحاد، جو اس میں ظلم کر کے ٹھیڑا پن کا ارادہ کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، شرط و جزا ہے، سخت قسم کا عذاب اس کو چکا دیں گے۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اب یہ ہے کہ بیت اللہ کا ذکر آ گیا مسجد حرام کا، تو اس وجہ سے اس کے بانی کا ذکر کر رہا ہے۔ بانی مسجد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے اہل مکہ پر اب رد کر رہا ہے کہ یصدون عن المسجد الحرام، کہ تم لوگ مسجد حرام سے کیوں منع کرتے ہو؟ ابراہیم کے دین پر بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر بھی منع کرتے ہیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ کو ابراہیم کے لیے ہم نے معین کر دیا، ٹھکانہ بنایا، معین کر دیا۔ وَقُلْنَا لَهُ، اور آپ سے کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یا اذ بوأنا عیننا لابراہیم مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی اس کے لیے، قائلین لہ، ان سے یہ کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شریک بھی نہیں کریں گے۔ وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والے اور نماز کھڑے ہو کر کے قیام کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ان سب کے لیے اس کو پاک کر دو۔ اور اسی کا حج بھی ہوتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، دعوت حج دے دو۔ اور اذن کا جوابی امر ہے، یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، ان اذنتہم، جب آپ اعلان کریں گے حج کا تو یاتوک رجالا، پیدل آئیں گے، راجل کی جمع ہے، درا لے کے پیدل آئیں جائیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹنیوں پر آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز قسم کے راستوں سے آئیں گے۔ یہ یاتین من کل فج عمیق، یہ صفت بنے گا ضامر کے لیے، اونٹنیاں، اور علی کل ضامر، یہ اللہ کا بھلا کرے، وراکبین علی کل ضامر، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا راجلین وراکبین علی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹنیوں پر، ایسی اونٹنیاں کہ یہ اونٹنیاں آئیں گے، بندوں کو لے کر کے آئیں گے، من کل فج عمیق، دور دراز سے۔ اڑے ہو گیا مولانا؟ دور دراز سے آئیں گے، یہ یاتو کا تیرے پاس آئیں گے، پیدل پیدل آ جائیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنے منافع دینیہ اور دنویہ وہ یہاں حج میں حاصل کرے۔ حج میں منافع دینیہ اور دنویہ دونوں حاصل ہوتے ہیں، روحانیت ہوتی ہے، انبیاء کا مسکن ہے، معبد ہے، عبادت گاہ ہے، روحانیت تو الگ حاصل ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ دنوی بھی ہوتے، لوگ تجارت بھی کرتے ہیں۔ اجازت ہے آپ کو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ایام حج کے اندر اللہ کو یاد رکھیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کو یاد کریں یعنی بسم اللہ پڑھیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو کچھ ان کو چوپایاں دی ہے۔ اب جب ان کان الامر کذالک، جب آپ نے ذبح کر دیا اور بسم اللہ ان پر پڑھا تو فکلوا منہا، ان سے کھاؤ، واطعموا البائس الفقیر، اور یہ ہے کہ فقیر کو بھی اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ درماندہ قسم کا جو فقیر ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیغزوا تفثهم، پھر اپنے میل کچیل کو یہ کہ دھوئیں، اس لیے کہ جب نہر کرتے مولانا وہاں سے آ کر کے 10 تاریخ کو جب آپ کا حج مکمل، شیطان کو پہلے کنکریاں یہ ہے کہ مار دیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کا کیا، پھر یہ ہے کہ نہر ہوگا، نہر کے بعد پھر حلق ہوگا، بس ہو گیا نہر حلق، پھر آ کر کے طواف زیارت کریں، طواف زیارت کے بعد مکمل اپنے میل کچیل۔ حج کے دوران آپ کو اس طریقے پر خوشبو مشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھے؟ آپ نے نہر کر لیا، آپ ہلاک ہو گئے، لیکن بیویوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ طواف زیارت کر دی تو اس کے بعد کچھ بھی کرو۔ حج کے دوران پچھلے سال ساتھی نے بتایا، شیطان کو مارا 10 تاریخ کو، نہر بھی کیا اور حلق بھی کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جا کر کے طواف زیارت بھی کیا، ہوٹل میں گیا، بیوی الگ ہوٹل میں رہ رہی تھی، یہ الگ۔ پھر مسئلہ پوچھا کہ حضرت بس وہ صبر نہیں ہو سکا، کیا ہوا؟ میں نے کہا طواف زیارت کی تھی، کہا، میں نے کہا پھر تو جانے دو، سمجھے؟ طواف زیارت، اور اگر طواف زیارت نہیں کی ہے، نہر کی، حلق کیا، سمجھے بھائی جان، قربانی وغیرہ کر لی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، البتہ بیوی حلال نہیں ہے، وہ اس وقت اجازت ہے کہ جب نہر کریں گے، یہ طواف زیارت کریں گے۔
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو کچھ یہ یذکرو کا بھی عطف لیشہدو پر، اور لیشہدو یہ یاتون کے ساتھ متعلق ہوگا، یاتو کا رجالن، یہ آئیں گے آپ کے پاس، کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ لیشہدو منافع لہم، منافع دینی اور دنوی حاصل کریں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلوم سے مراد ایام نہر ہے، ایام حج ہے، اس میں اللہ کا بھلا کر اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے دی قربانی کرتے 10 تاریخ کو۔ ان کان الامر کذالک فکلوا منها، ان جانوروں سے کھاؤ، بہیمۃ الانعام سے، واتموا البائس الفقیر، درماندہ قسم کے اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثهم، پھر اپنے میل کچیل کو چاہیے کہ یہ دور کرے، اب غسل کرے۔ ولیوفوا نذورهم، اور اپنے نظروں کو پورا کر لیں جو حج کے سلسلے میں انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا تھا، مواجب حج موجبات۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کریں جو خانہ قدیم ہے، طواف زیارت ہے، پھر آخر میں پھر یہ کہ طواف وداع ہے۔ عورتوں کو اگر عذر لائق ہو جائے ان کے لیے گنجائش طواف وداع سے ہے، لیکن اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ مردوں کے لیے نہیں، ان کو طواف وداع کرنا ہے، باقی طواف زیارت وہ تو کسی سے بھی معاف نہیں ہے۔ الامر ذالک، یہ ہے صورتحال، یہی آپ کے سامنے گزر گیا، بس یہ ذالک خبر ہے الامر موصوف کے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، جو اللہ کے حرمات کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ، فہو فالتعظیم خیر لہ، یہ تعظیم اس کے لیے بہتر ہوگی عند ربی۔ حرمات اللہ سے اللہ کے احکام مراد ہے، حج کے احکام مراد ہے۔ ومن یعظم شیء، اس لیے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، یہ سب شعائر اللہ ہے، لہذا بیت اللہ کا احترام کرنا پڑے گا، اس کے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی، ان کی بھی رعایت کرنی پڑے گی۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور چوپائیں تمہارے لیے حلال ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں یہ ہے کہ جو تم پر تلاوت کی جائے، جن کے حکم وہ سورہ مائدہ کے اندر آپ پر گزر گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع، وہ وہی ہے جی ما یتلی علیکم، یہ مستثنی متصل اور منقطع بنا سکتے۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہی ہے تو فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی گند سے بچو۔ حج تو توحید کے دعوت دیتا ہے انسان کو، حج میں آدمی موحد بنے۔ فاجتنبوا الرجس، اس گندگی سے بچو، حال کونی کائن من الاوثان، جو بتوں سے حاصل ہوتی ہے، جو گندگی بتوں کی اس سے بچو۔ واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے، جب آپ نے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حج کر لیا تو جھوٹ کو ترک کر دو، یہ بھی تو جھوٹ ہے، یہ بکری فلاں کی ہے، یہ بکری فلاں بزرگ کی ہے، یہ بیل کسی کی ہے، اور یہ اونٹ اونٹنی کسی کے لیے، یہ بھی قول زور کے اندر ہے، مشرک جھوٹ بولتا ہے، سمجھتا ہے؟ حج ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ حاجی کے حجاں رواں بڑا بے معیارند، حاجی جب کہ حج کرتے تو پھر ان پر کوئی معیار نہیں، پھر اس کے بعد آ کر کے کس کر کے جھوٹ بولے۔ فاجتنبوا الرجس، بچو گندگی سے، حال کونی کائن من الاوثان، یہ گندگی بتوں کی ہے، یہ میم بیان ہے جو الذی هو الاوثان بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ واجتنبوا قول الزور، اور یہ ہے کہ جھوٹی بات سے بچو، اور جھوٹی بات یہ ہے ان هذه شاة لفلان، ان هذه شاة لفلان، یہاں دیکھو حج کے موقع پر کسی فلاں نہ عبد القادر جیلانی کی قربانی ہوتی ہے، منا کے اندر لاکھوں جانور کٹتے للہ، سب اللہ کے لیے کٹتے، تو کیسے پھر آ کر کے اس کے بعد حج سے فارغ ہو کر جھوٹ بولتے کہ یہ فلاں پیر کی شکل ہے نہ ورق نیکی سے ہیٹ کرو۔ آیا سمجھیں؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یہ اجتنبوا الرجس واجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے بھی بچو، حنفاء للہ، درحال ہے کہ یکسو ہو اللہ کی طرف، غیر مشرکین، یہ بھی حال درحال ہے کہ غیر مشرکین بھی، اللہ کے ساتھ شرک بھی نہ کرو، ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اجتنبوا قول الزور حال کونکم حنفاء للہ، اجتنبوا حال کونکم غیر مشرکین باللہ۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے حج نے تمہیں موحد نہیں بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فکانما خر من السماء، وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، جس کے پرندے جس کو اچک لیتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا یہ کہ دور اڑا کر کے کوئی ہوا اس کو دور کے مکان میں لے جاتا ہے۔ اے جی
جیسے کہ پرندے کسی کو اڑا کر کے کسی چیز کو دور لے جا کر کے پھینک دیں یا ہوا کسی کو، تو جو آدمی شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے وہ بھی خلق خدا سے، موحدین سے، توحیدیوں سے کٹ کر کے فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں جا کر کے گر پڑا۔ اڑے کچھ پڑا نہیں پڑا؟ جی، جو آدمی موحدین کو چھوڑتا ہے، انبیاء کی جماعت موحدین کی ہے، موحدین کو چھوڑ کر کے شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ فی ضلال بعید، وہ بھی اسی طرح ہو گیا، جیسے کہ پرندے کسی چیز کو اڑا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے لے جا کر کے پھینک دیں، یا ہوا۔ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، آسمان سے وہ گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اس کو پرندے اچک لیتے ہیں، او تہوی بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا اس کو اڑا لیتی ہے، فی مکان صحیح، کے دور قسم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے مقام میں۔ الامر ذالک، یہی صورتحال ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے، ایام حج ہے، رمضان ہے، بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ اور بھی ہے، فإنها من تقوى القلوب، یہ شاعر جو ہے نا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے دل کی تقوی ہی سے عبارت ہے۔ یہ شاعر نشانی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے دل کی تقوی کا، اس لیے کہ ان میں جب آپ شاعر اللہ کی تعظیم کریں گے تو تقوی اس سے خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ لکم فیہا منافع، ان چوپایوں کے اندر، بہیمۃ الانام، ان چوپایوں کے اندر تمہارے لیے نفع بھی ہے، الی اجل مسمی، ایک وقت تک، وہ نہر والا، جب تک وہ نہر نہ ہو۔ آپ اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، دودھ بھی اس کا نکال سکتے، اس پر ضروری میں سواری بھی کر سکتے، اونٹنی ہے اس کو قربان کرنا ہے، دودھ اس کے نکالے، اس پر سواری بھی کر سکتے۔ ایک آدمی جیسے اونٹنی کو خود لنگڑا رہا تھا اور اونٹنی کو قربانی والا ہانک کر کے لے جائے، حضرت نے فرمایا کیا ہے، ارکبھا ویلک، اس نے کہا یہ قربانی کیا، فرمایا ارکبھا ویلک، فرمایا کہ قربانی کیا، فرمایا ارکبھا ویلک، سمجھتا ہے؟ لیکن الی اجل مسمی، وہ اجل مسمی یوم النہر ہے، 10 تاریخ کو تو پھر ان کی قربانی ہوتی ہے۔ اب جی استاد جی، ہاں ہوڑ صحیح۔ اب دیکھیں آج شادی کی، اس نے زور سے بولا تھا کہ شاید یہ آواز میری کہیں دنیا میں، سمجھے، یہ دنیا میں کہیں چلا جائے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے ان کے اندر، ان چوپائیوں کے اندر، لکم خبر مقدم بنے گا، فیہا کو بھی اسی کے ساتھ متعلق ثابتتوں کا ہے، اور منافع الی اجل مسمی یہ مبتدا بنے گا، ایک وقت مقرر تک اس میں منافع، دودھ بھی نکال سکتے، سواری بھی کر سکتے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیت اللہ تک ان کو پہنچ، ثم حلولھا کائن الی البیت العتیق، پھر بیت اللہ پہ ان کو پہنچنا ہے، سمجھے؟ مراد اس سے بیت اللہ سے، یہاں بیت اللہ سے مراد یہ ہے کہ منحر ہے، مینا ہے، مولانا مینا میں پہنچ کر کے ان کو کٹنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر جماعت کے لیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ ہم نے مقرر کیا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے، طریقوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوگا، اس لیے کہ پرانے زمانے میں قربانی کرتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، آگ آ کر کے اس کو لے جاتی تھی، اب آپ قربانی کر کے خود کھائے۔ آپ نے پڑھا ہے پہلے 4 پارہ کے اندر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لیں گے حتیٰ تأتینا بقربان تاکلہ النار، ایسی قربانی کی جس کو آگ کھا جائے۔ آسمان سے آگ آتی تھی، مال غنیمت جہاد کرتے تھے، مال غنیمت کو استعمال کرنا ان کے لیے اجازت نہیں تھی، اللہ نے ہمیں اجازت دی، فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، غنیمتیں بھی میرے لیے حلال ہو گئی، دبا کر کے کھاؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا كَائِنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ، لِكُلِّ أُمَّةٍ مفعول ثانی ہے، منسکن مفعول اول ہے، مولانا جعلنا کے لیے 2 مفعول وہ غریب تو چاہتا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام یہ ہے کہ وہ لے لیں، مقصود ذکر اللہ ہے جو اللہ نے چوپایوں کو دی ہے۔ قربانی ہے، سب کے لیے قربانی ہم نے مقرر کیا، لیکن طریقے الگ الگ ہوں گے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے جو حج کے موقع پر پہنچ کر کے آپ دیکھیں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا۔
فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اسی کی فرمان برداری کرو، ان کان الامر کذالک، اسی کی فرمان برداری کرو۔ اور میرے پیارے بشیر المخبتین، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ عاجزی والے کون ہوتے ہیں؟ یہ المخبتین کی صفت ہے، الذین اذا ذکر اللہ، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، مخبتین پر عطف ہے، بشر المخبتین وبشر الصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتوں پر، جو ان کو تکلیفیں پہنچتی اس پر صبر کرنے والے۔ حج کے دوران بھی تو تکلیفیں پہنچتے۔ والمقیم الصلاۃ، اضافت لفظی ہے، نماز قائم کرنے والے، یہ بھی مخبتین پر عطف ہے۔ ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا پھر یہ کہ مما رزقنا، یہ ما صاحب مقیم الصلاۃ پر آپ عطف نہیں کر سکیں گے، اس کا عطف کریں گے اسی ذکر اللہ پر۔ الذین اذا ذکر اللہ، مخبتین وہ ہے کہ جب اللہ کا تذکر ہو جائے دلوں کے کانپنے لگے۔ وبشر الصابرین علی ما اصابہم وبشر المقیم الصلاۃ، یہ ہو گیا۔ اور الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم الذین ینفقون مما رزقناہم، یہ اس ذکر اللہ پر عطف ہوگا۔ خیال کر لینا مولانا، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، جعلنا البدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ ما عظم عامل والا شریعت تفسیر کے قبیل میں سے۔ البدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے اونٹ وغیرہ۔ جعلنا البدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ دین کے عظیم شاعر میں سے ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے یہ کہ بھلائی بھی ہے، تمہارے فائدے بھی ہے۔ ان کان الامر کذالک، یا کہہ دو ان نحرتموہا، جب ان اونٹوں کو قربان کرو تو فذکروا اسم اللہ علیہا، تو پھر ان پر یہ کہ اللہ کا نام پڑھو، بسم اللہ بھی پڑھو۔ حال کونہا صواف، قطار باندھ کر کے، صافتن، صافتن جمع صواف، سمجھے، قطار باندھ کر کے ان کی قطار لگ جائے۔ 100 اونٹ ملا کر کے حضرت علی نے، رسول پاک نے قربانی کی ہے حج کے موقع پر۔ 60 سے زائد تو حضرت نے خود نہر کیا، باقی کو حضرت علی نے نہر کیا۔ اس کے لیے طاقت چاہیے مولوی صاحب، سمجھے۔ مولوی منظور کو قسم دے دو کہ آج تک کسی مرغی کو بھی ذبح نہیں کیا، سمجھے۔ اور بخاری کے اندر پھر روایت یہ ہے کہ جب اونٹنیوں کو نہر کر رہے تھے تو یہ کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے کہ مجھے چھوڑو، میں محمد کے سامنے پہلے چلا جاؤں، سمجھے۔ اس طریقہ پر ایتہن یزدلفن بایتہن یبدؤ، یزدلفن آپ سے قریب آ رہے تھے اونٹ، بایتہن یبدؤ، کہ کس سے پہل کرے، میں پہلے، مجھے محمد۔ یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، بخاری سنا رہا ہوں۔ ایک منظر ہوتا ہے، سمجھ شریف میں کہ اتنے جانوروں کو قربان کرتے اتنا نقصان ہوتا ہے، تم رنڈیوں کو نچواؤ، وہ نقصان نہیں ہے۔ ماں اور بہنوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ ملک کا ایک عظیم سربراہ لکھتا ہے کہ ہمیں روٹی نہیں ملتی تھی اور میری والدہ ڈانس کرنے میں بڑی ماہر تھی، مسٹر ریگن وغیرہ آ گیا تو پھر یہ ہے کہ ماں میری ڈانس کرنے لگی، سمجھے، اس سے ہمیں پیسے ملے، زندگی بڑی اچھی گزری۔ گناہ بھی کرتا ہے، منہ بھی اپنا کالا کرتا ہے، لیکن یہ کہ اس گناہ پر نازان بھی ہے، اس کو کتاب میں بھی لکھتا ہے، کتاب پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ فن میری والدہ کو آتی۔ ناچ گانے نہیں ہوتے، یہ مبادیات ہے، یہ اصل مقصد بھی تو بتا دو۔ ناچ گانے کس لیے ہوتے ہیں، سمجھے۔ ہاتھ ملانا یہ چھوٹا زنا ہے، آنکھیں ملانا چھوٹا زنا ہے، بولنا چھوٹا زنا ہے، باتیں سننا چھوٹا زنا ہے، سمجھے۔ فزن العین النظر وزن الیدین البطش وزن الرجلین المشی، اور آخر میں سب کی زناؤں کے یہ چھوٹے چھوٹے یہ مبادیات ہیں۔ والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اصل سب پر مہر جو لگتی ہے وہ مسٹر ریگن لگاتا ہے، سمجھ شریف میں۔ یہ مشکات کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حیا کے سبق ہمیں دیتے، بے حیا بن کر کے۔ ان تمام زناؤں کی اجازت انہوں نے دی ہے، کسی ملک کے قانون میں ان کے کوئی پابندی نہیں ہے، کھلے عام ہے۔
ہاتھ کا زنا ہے، آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے۔ جب ہاتھ ملائے گا اس کے نرم، آنکھوں سے ملائے گا، اس کے بعد پھر وہ بڑا والا کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کون سا بے غیرت ہے؟ وہ کدڑا ہے پھر۔ یہ چھوٹے چھوٹے جب سارے اس نے کیے، یہ مشکات جلد اول میں حدیث ہے، ترمذی کے حوالے سے غالباً اس نے نقل کیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے جنے دا پتر، یہ رحم دل آ گئے، انسانوں پر بمباری کرے، سمجھے؟ بتاتے عبداللہ ابن عمر سے پوچھتے ہیں کہ اگر احرام کے دوران میں کوئی مکھی کسی سے مر جائے تو اس کی کیا ہوگا؟ اس پر جنایت اور تاوان۔ فرمائے شکل تو اپنی دیکھو، کل تم نے کربلا کے اندر، کربلا نہیں یہ لفظ ہے کربلا، سمجھے؟ آپ کو بتایا میں نے، کربلا کے اندر تم نے آل رسول کو، پورے نبی کے خاندان کو خون میں لت پت کیا، کربلا کی زمین بھی رو رہی تھی، آسمان، تمہیں ترس نہیں آیا؟ آج داڑیاں رکھ کر کے جھوٹ بولتے کہ اگر مکھی ہاتھ سے مارا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ احرام کے دوران مکھی مر جائے، تم بزرگ، تمہاری بزرگی کو ہم جانتے ہیں۔ یہ ہمیں رحم دلی کے سبق سناتے ہیں، جو ہماری ماؤں پر اور بہنوں پر جو بمباری کرتے ہیں، اس وقت یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ ان کو رحم نہیں آتا، اور کہتے جانور کو ذبح کرے، یہ رحم، اس پر ترس آ رہا ہے۔ لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہو رہے، سمجھے؟ یہ گوہر شاہی کا جو فتنہ اسی قسم کا۔ اب وہ خنزیر خود تو مر گیا، ایک دوسرا ہے، وہ کہتے ہیں حج تو کوئی چیز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ ایک سیاست دان آدمی تھا، مکے میں کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس نے ایک عبادت گاہ وہاں پر شروع کرا دی تاکہ پوری دنیا آ جائے، پوری دنیا کے پیسے یہاں پر لگ جائے۔ ان کے لیے معیشت کا ایک ذریعہ ان کو ڈھونڈنا تھا اپنی قوم کے لیے، سمجھے؟ یہ سب حکومتوں کی، بغیرت حکومتوں کی چھتریوں کے نیچے پل رہے ہوتے، سمجھے؟ اللہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے نا، وہ پٹھان اور بلوچ کے ہاتھ میں دے دے، انشاءاللہ ان کا علاج آسانی سے کرے۔ لیکن اس قسم کے بغیرت سارے فوراً پھر یہ کہ اپنی نگرانی میں حکومت اٹھا کر کے ان کو برطانیہ پہنچا دیتی۔ اس قسم کے اعلان ضروری ہے۔ برطانیہ میں اگر ٹکٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کا تعارف نہیں ہے، تو نبی کو کوئی گالی دے دو، پھر آپ کا تعارف ہوگا، آپ کی پبلسٹی ہوگی، پوری دنیا آپ کو پہچانے گی، پوری دنیا باہر کے آپ کے لیے فرمائش کرے گی کہ اس کو ہمارے پاس بھیج دو، اس لیے کہ دین محمدی کا، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے۔ والبدن جعلنا البدن جعلنا لکم من شعائر اللہ، یہ عالم دین اور شاعر میں سے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے بڑے فوائد ہیں۔ ان کان الامر کذالک، جب ان کو نہر کرو، ان نہرتم فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، قطار باندھ کر کے یہ ہے کہ ان پر یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لو، یہ حال بنے گا صواف علیہ سے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو گر جائے، وجوب کا معنی یہاں پر سقوط کے ہے، فیضا وجبت جنوبا، ان کے پہلو زمین پر لگ جائے، گر جائے، فکلوا منہا، ان سے کھایا کرو، وَأَطِعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، بیٹھنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ تَسْخِيرًا كَائِنًا كَذَلِكَ، اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے اونٹ کو نکیل اور مہار ڈال کر کے لے جاتا ہے، اللہ نے کیسے مسخر کر دیا۔ سَخَّرْنَاهَا لکم تسخیرا کائنا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو پہنچ نہیں پاتے ان کے گوشت، ولا دماء، ان کا خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارا تقوی، کہ مال کو تم اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرتے، کھاؤ بھی خود، تمہارے تقوی کو جانچنا مقصود ہے۔ سخرها لکم، اللہ پاک نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ان کو، تسخیرا کائنا کذالک لتکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی تم یہ ہے کہ بیان کر دو۔ یہ تکبیرات تشریک بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر ویسے بھی تکبیر مطلق بھی۔ وبشر المحسنین، نیک وکار لوگ جو حج کو اچھے طریقے سے انجام دیں گے تو یہ محسن ہوں گے، اور محسنین کو خوشخبری سنا دے جنت کے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یاد رکھ لینا، مجاہد جہاد کے لیے جاتا ہے، مجاہد جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، مہینہ دو ہی مہینہ افغانستان چلا جاتا ہے، اس کی بیوی، اس کی بیٹیاں، بہنیں ادھر ہے، اللہ ان کی طرف سے دفاع کرے گا، اللہ ان کی ماں بیٹیوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ اور جہاد کے اندر جیسے ہوتا ہے، حج بھی اسی طریقے، جہاد کے اندر ہوتا ہے مفارقت الاوطان والاخوان، اپنے وطن کو، اپنے بھائیوں کو چھوڑنا، حج کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے مفارقت الاوطان والاخوان، سمجھے؟ اس مجاہد سے وہ بڑا مجاہد ہے جو میدان جہاد میں لڑتا ہے، اور یہ حاجی جو ہے یہ بھی مجاہد ہے،
مفارقت الاوطان والاخوان دونوں کے اندر موجود، اللہ دونوں کی طرف سے۔ اس لیے زنا تو ویسے بدکاری تو لعنت ہی لعنت ہے، لیکن کوئی کسی مجاہد کی عزت پر اگر یہ کہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا جو اللہ بدلہ اس سے لے لے گا، وہ ماں کا لال یاد رکھے گا دنیا میں، سمجھے؟ مجاہد کی بیٹی اور بہن کو جو کہ وہ جہاد پہ چلا گیا، کیا اللہ کا تعلق ہے حاجیوں کے ساتھ اور کیا اللہ کا تعلق ہے مجاہدین کے ساتھ، سمجھے؟ اصل مجاہد تو وہ ہے، یہ حاجی یہ دوسرا مجاہد ہے۔ آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کو ٹالتا رہے گا، بے حیاؤں کو ٹالتا رہے گا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، خیانت کار اور ناقادر سے کبھی اللہ محبت نہیں رکھتا۔ اس لیے مجاہدین کے پیچھے اگر یہ ہے کہ کوئی مشرک ہو یا کوئی بھی اللہ کا بھلا کریے کہ ان کے اہل و عیال یا اس میں خیانت کرے، تو اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی اس کو نہیں پہنچے گا۔